بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ ایک بار ایسا ہوا کہ گاؤں کے اندر قحط سالی آ گئی تو لوگ بھوکے پیاسے، ان کے بچے پیاسے، ان کے جانور پیاسے، بڑی پریشانی کے عالم میں گرفتار ہو گئے۔ پھر ان سب نے ڈیسائیڈ کیا، فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ہم ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کے وہاں پہ نماز استسقاء ادا کریں اور پھر اللہ کے حضور دعا مانگیں، شاید اللہ بارش دے دے۔ تو وہاں پہ گاؤں میں ادھر ادھر سے لوگ اکٹھے ہوئے، تو جب وہ سارے ایک جگہ پہ اکٹھے ہوئے تو وہاں پہ ایک بندہ تھا جس کے ہاتھ میں چھتری پکڑی ہوئی تھی۔ وہ سارے پریشان کہ اتنی تیز گرمی، اتنی شدید گرمی، اور آپ چھتری اٹھا کے آگے جیسے کہ بارش لگی ہوئی ہے۔ اس نے کہا بارش لگی تو نہیں ہے، لیکن میں جس رب کی بارگاہ میں آیا ہوں بارش کے لیے دعا کرنے کے لیے، مجھے اس رب کی ذات کے اوپر کامل بھروسہ ہے کہ جب ہم یہاں سے واپس پلٹیں گے تو تب بارش سٹارٹ ہو جائے گی، اس لیے میں اپنے ہاتھ میں چھتری لے کے آیا۔ اب اگر ہم غور کریں تو پھر ہمارے اندر بھی وہ اللہ کی رحمت کے اوپر جو امید ہے، اس کا جذبہ ہمارے دلوں کے اندر مضبوط ہوگا۔ ہمارا رب ارشاد فرماتا ہے کہ ہے میرے بندے کہ جب تجھ سے گناہ ہو جائیں اور تیرے گناہ آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچ جائیں اور پھر تم مجھ سے دعا کرے اور امید بھی رکھے دعا کرے ساتھ، تو میں تجھے ضرور بخش دوں گا۔ اور اگر تو زمین بھر کے گناہ کے لے آ، پوری زمین جتنے گناہ لے آ، تو میں اسی کے برابر تیری بخشش فرما دوں۔ تو اب اللہ نے ایسے راستے ہمارے لیے رکھے توبہ کے۔ نا امیدی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نا امیدی جائز نہیں ہے، یہ بہت سخت گناہ ہے۔ اب ایک انسان ہے، وہ گناہوں کے دندل میں پھنس گیا، بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں آئے، توبہ کرے، اپنی اصلاح کرے، تو اگر وہ مایوس ہو کے بیٹھے گا تو پہلے سے دیگر کیا کم گناہ تھے کہ اب مایوسی کا گناہ بھی اپنے سر لے لیا۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے کہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر تو یہ ٹرینڈ بن گیا ہے کہ اپنے آپ کو پریشانی سے نکالنے کے لیے ڈرگز کا راستہ یوز کیا جاتا ہے۔ وہ ایک علیحدہ سے تباہی، بھائی پہلے اتنے گناہ کیے، پھر مایوس ہوئے، نا امید ہوئے، اور اب اس نا امیدی کے اندر آ کے تم ایسے برے راستے کی طرف چل پڑے، تو کیا یہ ایک اور گناہ نہیں؟ تو گناہ در گناہ، گناہ کے اوپر گناہ، گناہ کے اوپر گناہ، تو یہ سلسلہ پھر بہت آگے تک نکل جاتا ہے۔ تو اگر ہم پیچھے ہی سٹاپ کریں اور سوچیں کہ اللہ نے کیوں فرمایا کہ میری رحمت سے کبھی نا امید مت ہونا۔ ہمارا رب تعالیٰ ایک اور جگہ پہ ارشاد فرماتا ہے کہ میری رحمت سے نا امید نہیں ہوتا مگر کون؟ صرف کافر۔ الحمدللہ ہم کلمہ گو انسان ہیں، مسلمان ہیں، تو ہمیں تو اللہ کی رحمت کے اوپر فخر کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آ کے کہ اس امید کے ساتھ کہ اللہ ہماری بخشش فرمائے گا، ہماری توبہ کو قبول فرمائے گا۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جب نا امیدی کے اندر گر جاتا ہے تو پھر وہ چونکہ اسی چیز کے پیچھے لگ جاتا ہے، سوچتا رہتا ہے کہ اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، میں تو بڑے گناہ کر لیے، بڑے ظلم کر لیے، اب تو میری بخشش کا کوئی ذریعہ نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں میرا۔ تو اب یہی نا امیدی اس کو پھر ڈپریشن کا مریض بھی بنا سکتی ہے، اور ڈپریشن میں بھی جا سکتا ہے، اور یہی چیزیں سوچتا رہے گا، پھر تو وہ سائیکو پیشنٹ بن جائے گا۔ تو ان ساری چیزوں سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو بس ایک جگہ پہ ایک بار آپ سوچیں ایک لمحے کے لیے کہ رب نے یہ کیوں فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں ایک بار سوال کیا گیا کہ حضور سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے رب کی رحمت سے نا امید ہو جائے۔ اب اندازہ لگائیں، سب سے بڑا گناہ اس چیز کو کہا گیا۔ تو اب بجائے پریشانیوں کے اندر مزید اپنے آپ کو ڈالنے کے، مزید نا امیدیوں کی طرف جانے سے، کیا یہ اچھا راستہ نہیں کہ ہم اللہ کی رحمت پر امید کرتے ہوئے اسی کی بارگاہ میں رجوع لاتے ہوئے ہم توبہ اور استغفار کریں، اور رب ہمیں ضرور معاف فرمائے گا۔ تو اب جتنے بھی معاشرتی پریشانیاں، ٹینشنیں، بے روزگاری اور دیگر جتنے بھی معاشرتی مسائل ہیں، تو اب اس میں انسان نا امیدی کی طرف اس لیے جاتا ہے کیونکہ شیطان اس کے دماغ پہ حاوی ہو جاتا ہے کہ تم نے یہ گناہ کر لیے، یہ کر لیے، تم ان مسائل کا شکار ہو، اب تو تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا،
اب شیطان نے اپنی طرف سے پورا زور مارنا ہے. آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا کہ لوہے کے اوپر ضرب تب لگائی جاتی ہے جب لوہا گرم ہوتا ہے. تو اب انسان کی ایک سٹیج آتا ہے کہ اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ شیطان کو تو پتہ چل جاتا ہے کہ اب اس بندے نے کوئی نہ کوئی گناہ کر لینا ہے. جب بندہ انتہائی پریشان اور یہ سوچے کہ بس اب تو کچھ نہیں ہو سکتا, تو پھر شیطان اوپر سے آ کے مزید ضرب لگاتا ہے, ہاں یار تیرا تو کچھ نہیں بن سکتا, تو نے تو اتنا کچھ غلط کر دیا. تو اب شیطان نے تو ہم سے گناہ کروانا ہے, تو اس لیے وہ ہمیں نا امیدی کے رستے کی طرف لگا دیتا ہے. پھر پیچھے گناہ کر کے ایک اور گناہ کر دیتے ہیں. تو بجائے ان شیطانی رستوں کے اوپر چلنے کے, اللہ کی رحمت کے اوپر امید رکھیں کہ وہ اللہ کہ جو بارش برسا دیتا ہے تب بھی کہ جب دھوپ لگی ہوتی ہے, اور جب بارش برس رہی ہوتی ہے تو دھوپ دے دیتا ہے, تو وہ اللہ ہماری پریشانیوں کو بھی دور فرما سکتا ہے.